من فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا، پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا، جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا۔ 5 سال میں بھی اس کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کی جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں، وہ اگلی سورت۔ لہٰذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا، اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں، کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے، وہ دوسرے والے بڑے ہیں، شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنۃ والناس، اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں وہ اس طرح کہیں گے، تو پھر کنسنسس ہوا نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر، پھونک چڑھا دیتے ہیں فالوورز۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے۔ اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر۔ تو بعض اوقات فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، بعض اوقات لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے، مس یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ تو مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھے گا، لیکن جو نفلی نماز ہے وہ اپنے گھر آ کر ادا کرے، اس سے برکت ہوگی۔ اور کہا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں جو لوگ چلے گئے اب وہ دنیا میں آ کے تو اعمال نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو وہ نفلی نماز، جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، وتر کہہ لیں، نفل کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، جو اپنے گھر میں آ کے وہ ادا کرتا ہے۔ بلکہ ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ مرد کی جو اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ہے فرض کے علاوہ، مرد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں نماز پڑھنا، مرد ہی فرض نماز کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ تو ان کے لیے واجب ہے۔
تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مرد کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز فرض کے علاوہ جو ہے وہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ حدیث کوئی یعنی ہلکی حدیث نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی اچھی سند کی حدیثیں ہیں۔ یہ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، جبکہ ہم زندگی میں لعنت بھیجتے ہیں۔ جنرل لعنت تو آپ بھیج سکتے ہیں نا، بائی نیم نہ بھیجیں۔ جنرل لعنت تو ہو سکتی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ آئی قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ بھی آیا۔ باقی جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، بائی نیم اس پہ لعنت آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ لعنتی نہیں ہو سکتا۔ لعنتی تو ہو سکتا ہے بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ جھوٹ بولے گا تو لعنتی ہو جائے گا، ظلم کرے گا تو لعنتی ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے یہ نہ کہیں کہ تو لعنتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اس عمل کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق ہو، توبہ کر لو۔ یہ تو آپ کریں گے۔ جنرل آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، میں نے کئی بار بھیجی ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت درود ہے 56 نمبر سورۃ الاحزاب کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ نے آیت کہاں فٹ کی ہے، آیت درود سے اگلی آیت ہے۔ اس میں بھی ایک لطیف سا اشارہ موجود تھا کہ جو محمد اور آل محمد کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، اذیت دینے والے لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لعنت فرما دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رسول کو اذیت دے رہے ہیں نا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے نواسے کو تکلیف دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، تو ملعون ہے جنرل، لیکن کسی کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت کرنا یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ میں اگر وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرا کل 40واں وغیرہ نہ کروایا جائے، لیکن پھر بھی میرے گھر والے کروائیں تو وہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ آپ بری الذمہ ہیں۔ اب کئی مسلمان ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی چتا کو وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، ہندوؤں کے طریقے سے سارے معاملات لے کے چلتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے تو ایک سٹیپ اور طے کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں کرنی میرے ساتھ۔ یہ تو بدعت ہے، لیکن جو مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اصالہ ثواب کی وہ شکل تو سنت ہے نا۔ فوت شدگان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ تو میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، اصالہ ثواب کے 10 طریقے۔ تو صرف یہ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ میرا کل 40واں نہیں کروانا، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ان کو کہ بھائی ہم قائل ہیں۔ دیکھیں کس لیول کے اوپر ہے کہ اسلام میں تو آپ نے مرنے سے پہلے ہی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہم اپنی نمازوں میں بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ۔ تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے ہمیں۔ اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میت کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ زیادہ تر دعائیں تو زندوں کے لیے، اس میں زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے۔ نماز جنازہ خود ایک دعا کی فارم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ دی ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی اصالہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا۔
یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. مرنے کے بعد مردے کو نفع پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی اعلیٰ ترین شکلیں یہ ہیں دعا کرنا, جنازہ پڑھنا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے اس کے حق میں دعا کرو. یہ بھی دعا ہے. اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ نے قبرستان جانا ہے تو مسلم شی میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں بھی دیکھیں زندوں کے لیے بھی دعا ہے, مردوں کے لیے بھی دعا ہے. تو مسلمان کی تو پوری زندگی دعا سے, ایصال ثواب سے عبارت ہے. تو وہ ایصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں. عیدی سینٹر یا کسی ادارے سے بچہ گود لینا جس کے والدین کا نہ پتہ ہو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کو قانونی طور پر گارڈین کی طرح لیا جائے, ٹھیک ہے گارڈین ہی پھر لکھوائیں, والد کا نام نہیں ہوگا. گارڈین سرپرست کا نام بالکل لکھے, والد وہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کے پہلے خاوند کی اولاد کا بھی باپ بن جاتا ہے. والد نہیں بنے گا, باپ بنے گا. ابھی چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اردو لینگویج کے اندر تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ باپ کے نام میں رکھ دیا جائے. ویسے عموماً شناختی کارڈ میں والد کا نام ہی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ نے جس نئے ہسبینڈ سے شادی کی ہے وہ آپ کا باپ تو ہے, ستیلا باپ کہہ لیں یا صرف باپ کہہ لیں, والد نہیں ہے, کیونکہ بیگوٹن رشتہ نہیں ہے. جس سے آپ کی ولدیت والا ایشو ہے وہ وہی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لے پالک والا جو ایشو ہوتا ہے نا, باپ کا نام بدل دیتے ہیں, اس میں اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں, اگر انہیں نہیں پتا. اگر پتا تھا تو مجرم ہے, اگر نہیں پتا بعد میں توبہ کر لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص ایسا دین سکھایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہمیں دین سکھایا جو باقیوں کو, اور قرآن کا فہم وہ تو ہر شخص کا اپنا حصہ ہے جو جتنی ایفرٹ پٹ کرے. نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے. البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا, جس میں کچھ قیدیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے, اور اگر کوئی مسلمان کو قتل کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ وہی احکامات ہیں جن کی ضرورت پڑی مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان میں. اگر مولا علی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ مسلمان ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو جنگیں کافروں کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں بھی کافروں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جو تھے مسلمان وہ منکرین زکوٰۃ, لیکن پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ بھی بہرحال حق اسلام کے انکار کی وجہ سے الٹیمیٹلی کفر کی طرف اپنے آپ کو لے گئے, والعیاذ باللہ تعالی. لیکن جو پیورلی ایک مسلمان تھے وہ تو جنگ جمل صفین والے تھے. نہروان والے خوارج بھی بہرحال قانوناً تو مسلمان تھے ہی, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. تو حضرت علی کو وہ اس نیام میں وہ ساری نصیحتیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی. اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو شخص مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں, سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے, اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے, ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں, اللہ آ گیا, الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے۔ جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی ہے۔ الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے. یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، اسی طریقے سے وضو غسل کا اہتمام کرنا، اس پہ میں بتا چکا، مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، 2.25 گھنٹے کی گفتگو، اس ڈیٹیل میں آج جانے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے، کوئی بھی عمل درست نہیں، لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے؟ وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. تو کیا ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کے وضو کی، کسی نے کی ہے کبھی؟ یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں، کبھی نہیں کرتے. نماز کے لیے الفاظ کیوں آئے؟ تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں، خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی، زبان سے اس کو دہرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابی سے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے. لہٰذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں، اور اس کو برا نہ مانیے گا. خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، مجدد الفسانی جن کو وہ کہتے ہیں، شیخ احمد سندی صاحب، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بدعت ہے. یہ انہوں نے لکھا. تو یہ بات میں ان کی، اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہے، لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بدعت ہے، ثابت ہی نہیں ہے. تیسری چیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ. تو ہماری مسجدیں عموماً قبلہ رخ ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن سفر کے دوران اپنے پاس قطب نما رکھنا چاہیے، یا جو نارتھ سٹار ہے رات کے وقت قطبی ستارہ، اس کو دیکھنے کا پتہ ہونا چاہیے. تو پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے. ہمارے یہ جہلم سے لے کر اسلام آباد یہ تقریباً بنتا ہے. تو اس کا اہتمام کیا جائے. خصوصاً یہ پیٹرول پمپس پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں، مجھے بھی کئی جگہ اتفاق ہوا ان کا قبلہ بالکل غلط بنا ہوتا ہے. تو مسجدیں عموماً جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. ہمارے اسلام آباد کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں. کئی مسجدیں جو ہیں وہ توڑوا کے انہوں نے ان کے قبلے صحیح کروائے ہیں آگے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن باقی ہمارے اس جہلم شہر میں یا چھوٹے شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اس طرح. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے، نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا. پانچویں چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں. تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے. ہاں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ دو صحابہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر بھی پھیرا کرتے تھے. لہٰذا یہ سنت ہے. اور اس کو شیخ البانی کا اس کو بدعت کہنا ان کی سخت اجتہادی غلطی ہے، اللہ ان کو معاف کرے. چھٹی چیز سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں. تو نماز کے پروٹوکول میں تو لازمی ٹخنے ننگے کرنے چاہیے، لٹک نہ رہا ہو. جرابیں بھی ٹخنوں کو کور کرتی ہیں لیکن اس میں لٹکنے کے الفاظ ہیں، یعنی تحمد یہ شلوار یہ لٹک جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے. تو یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن نماز میں تو پرٹیکولر کریں. اچھا، یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا، تو اس میں ہی یہ بات امپلائیڈ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمائی. جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو منع فرما دیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پرٹیکولر ملتی ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور امام بہیقی کی جو الخلافیات کتاب ہے اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر سے ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیام کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر مرکوز کرے گا. تو یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی امت کا عملی تواتر اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے. خبر واحد سے بڑی دلیل امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ایک حدیث ایک سند سے آ رہی ہو اس سے بڑی جو مضبوط چیز ہے وہ امت کا اجماع ہے، اجماع کو لیا جائے گا. تو یہ امت پوری کا اجماع ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اس پر اتفاق ہے. ساتویں چیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز کے دوران اگر کہیں علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں، یہ مردوں کے لیے خاص حکم. اور مردوں کو ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے.
سوائے کسی مجبوری کے یا احرام کی حالت میں. یہ بات الگ ہے کہ سر ڈھانپنا نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نماز میں جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی نقل اتارنا یہ سب سے بڑی زینت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کر رکھتے تھے. تو اگر کوئی بندہ نماز میں یہ تمام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسا کوئی بندہ اگر صرف عصر یا مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور باقی تین نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نہ تم پڑھو. تو یہ کہنا کہ جی نماز میں ڈھانپ لینا اور عام حالت میں نہ ڈھانپنا، ویسے ہی نہ ڈھانپو، یہ بات نہیں. نماز میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا چاہیے. 8ویں اور آخری چیز اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا. اور نمازوں میں تو پھر بھی چلے مسجد چھوٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں. آپ کو اگر حرمین شریف میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بجتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی ناممکن ہے. طواف کا مزہ خراب کرتی ہے. اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں، خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی، سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی. اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو، ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں، ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی. بس نیچرل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں. جب بھی ختم ہو ایک دفعہ سٹاپ واچ لگا کے، میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی، سٹاپ واچ لگا کے 6 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رکعتیں میں نے پڑھنی ہے تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آیا ہوں. افراتفری کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار کیلکولیٹ کر لیں. تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ ہے، بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسند امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز میں چوری کرتا ہے وہ. تو آپ دیکھ لیں، رکوع بھی مختصر اور اس کے بعد قوما بھی مختصر اور سجدے بھی فوراً اور جلسے میں بھی نہیں بیٹھنا اور فوراً دوسرے سجدے میں جانا، یہ عموماً نماز. اور